یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو پاسماں اس کے۔ چمن ہوتا ہے باغ اور اس میں پھول، پھولوں کی مہک، پھولوں کے رنگ، چہچہاتے پرند، ٹھنڈی ہوا اور سبزہ اچھا لگتا ہے۔ اور پاسماں یعنی مالی چمن کی نگہبانی کرتا ہے۔ کس پودے کو کس وقت کتنے پانی اور دھوپ کی ضرورت ہے، وہی اس کا انتظام کرتا ہے۔ ہمارا چمن پاکستان ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ گوادر میں گرم پانی کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ تربیلا ڈیم مٹی سے بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ شاہراہ قراقرم دنیا کی سب سے بلند بین الاقوامی سڑک ہے۔ کھیوڑا دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا جال پاکستان میں ہے۔ دنیا کی 50% فٹ بال یہاں بنتے ہیں۔ کیٹو، نانگا پروت اور شندور کا بلند ترین پولو گراؤنڈ بھی یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نگاہیں بھی یہی ہیں۔ اور اس کا پاسباں یعنی ہر پاکستان، وہی پاکستانی جو اپنا ووٹ 2000 میں فروخت کر دیتا ہے، جس کا تعلیمی سسٹم لارڈ میکالے کا ہے، جس کی عدالت بندے کے مرنے کے بعد فیصلہ دیتی ہے کہ وہ بے قصور تھا، اور جس کا فائنینشل سسٹم سود پر مبنی ہے، جس کا محکمہ جنگلات خود ٹمبر مافیا ہے، اور جس کا میڈیا بکاؤ ہے، اور سارا سسٹم کولیپس کہ اب دیوالیہ نکلا یا کل۔ اور یوں راہ نجات کی سمجھ آتی ہے کہ ترک وطن کر جاؤ، اور پھر اس قدر درخواستیں جمع ہوتی ہیں کہ پاسپورٹ کا کاغذ شارٹ ہو جاتا ہے، اور پاکستان وہ ملک کہلاتا ہے جہاں سے لوگ تیزی سے ترک وطن کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جا کہاں رہے ہیں؟ امریکہ؟ یورپ؟ بد امنی سے امن کی طرف؟ چوری چکاری سے حفاظت کی طرف؟ ذرا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں۔ ڈنمارک اور فن لینڈ میں چوری کی شرح ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ مالڈووا شراب نوشی میں نمبر 1 پر ہے۔ ہونڈورس وسطی امریکہ میں وہ اسٹیٹ جہاں سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ خطرناک ترین گینگ یاکوزا کا تعلق جاپان سے ہے۔ کولمبیا میں سب سے بڑے منشیات فروش ہیں، اور ڈارک ویب کے ہب بھی تو وہی ہے نا۔ تو پھر سب کہاں جا رہے ہیں؟ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک رہے ہیں، یا چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت کا رخ کر رہے ہیں؟ جبکہ دنیا کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ پاکستان 21ویں صدی کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 5 سالوں میں شرح خواندگی میں 250% اضافہ ہوا ہے، جو کہ ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے۔ دنیا کے چوتھے ذہین ترین افراد کا گھر پاکستان ہے، جیسے عرفہ کریم، بابر اقبال اور محمد الیاس۔ اور آپریشن بنیاد المرصوص تو ابھی تازہ طاقت کی جھلک ہے نا۔ سوال یہ اٹھتا ہے، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ اور پوچھے خود سے، میں نے پاکستان کو کیا دیا، نہ یہ کہ پاکستان نے مجھ کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہمیں آزادی، شناخت، عزت، تعلیم، گھر اور معاش دیا، اور میں نے۔ یہ وقت خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا ہے۔ رکیں اور جائزہ لیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ آج تجدید عہد کریں کہ پاکستان کو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ہر برائی سے پاک کریں گے، کیونکہ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے۔